آج آپ حضرات کے سامنے ہم بات کرنے والے ہیں عورت کی عدت کے تعلق سے۔ عورت کو کتنے ٹائم اور کتنی مدت، کتنا وقت عدت کے طور پر گزارنا ضروری ہوتا ہے۔ دوستو، یہ بات آپ یاد رکھ رہیں کہ عورت کو زندگی میں 2 طریقے کی عدت سے واسطہ پڑ سکتا ہے، اور 2 خاص واقعات پیش آنے کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ایک عدت کا تعلق ہے طلاق سے، یعنی اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے، اس کے خاوند اور شوہر اس کو طلاق دے دیں، تو پھر اس طلاق کے بعد عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری عدت کا تعلق ہے عدت وفات سے۔ کسی عورت کے شوہر اور ہسبینڈ کا انتقال ہو جائے تو پھر اپنے شوہر کے انتقال پر عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ کچھ دن سوگ اور غم کے گزارے گی۔ تو آج دونوں عدتوں کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے بات کرنے والے ہیں کہ عورت کو کتنے دن عدت کے طور پر گزارنے چاہیے۔ سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں طلاق کی کتنی عدت ہے اور اس عدت کی کتنی مدت ہے۔ تو یاد رکھیں، شوہر نے جو اپنی بیوی کو طلاق دی ہے وہ 2 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگی۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو پاکی کی حالت میں طلاق دی ہے، یعنی جس وقت وہ طلاق دے رہا ہے اس کی بیوی پیریڈ اور حیض سے نہیں ہے، اس کو حیض نہیں آ رہا ہے، تو پھر عورت کی عدت کی مدت ہوگی یہاں سے 3 حیض آ جانا۔ یعنی جب اس نے پاکی کی حالت میں طلاق دی اور اس کے بعد 3 بار حیض آ جائے تو تیسرے حیض کے ختم ہونے پر عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر عورت کو ناپاکی کی حالت میں طلاق دی ہے شوہر نے، یعنی جب وہ پیریڈ یا MC سے تھی، تو پھر عورت کی مدت تھوڑی سی بڑھ جائے گی، اور جس پیریڈ اور حیض اور MC میں طلاق دی ہے اس کے علاوہ عورت کو 3 حیض آئیں گے تو عدت پوری ہوگی۔ تو اس ناپاکی کی صورت میں طلاق دینے کی شکل میں عدت کا زمانہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر شوہر کو بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ پاکی کی حالت میں دینی چاہیے تاکہ عدت دراز اور لمبی نہ ہو جائے۔ ایسے ہی ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے، یہ عدت جو میں نے آپ کو 3 حیض بتلائی ہے یہ اس وقت ہے جب عورت پریگننٹ حاملہ نہ ہو، اور اگر عورت پریگننٹ یا حاملہ ہے تو عورت کی عدت پھر 3 حیض نہیں ہوگی، بلکہ عورت کی عدت پھر ہوگی بچے کا جنم دینا اور بچے کا پیدا ہو جانا۔ اب وہ بچہ چاہے 8 مہینے کے بعد پیدا ہو، 6 مہینے کے بعد پیدا ہو، یا طلاق کے اگلے دن ہی پیدا ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ اگر بچے سے ہے، پیٹ سے کوئی عورت ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کی عدت پھر وہ بچے کے پیدا ہو جانا ہے، وہ چاہے اگلے دن پیدا ہو جائے یا 7-8 مہینے کے بعد پیدا ہو، اس کی عدت اس بچے کے پیدا ہونے پر ہی مکمل ہوگی۔ ایسے ہی ایک ضروری مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سی عورتوں کو طلاق عمر کے اس حصے میں جا کر کے ہوتی ہے جہاں ان کو پیریڈ آنا بند ہو جاتے ہیں، ان کو حیض نہیں آ رہے ہوتے ہیں، وہ آئسہ ہو چکی ہوتی ہیں، تو پھر ان کی عدت کا حساب حیض اور پیریڈ سے لگانا تو مشکل ہے، اس لیے کہ ان کو حیض آتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان کے عدت کا اندازہ کیا جائے گا 3 مہینے سے، یعنی ان کی شوہر کے طلاق دینے کے بعد جب 3 مہینے مکمل طریقے پر گزر جائیں گے تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ اس عورت کی عدت مکمل ہو چکی ہے۔ اور ایسے ہی ایک عدت ہے عدت وفات۔ عدت وفات کے تعلق سے اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب کسی بیوی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو سوگ اور غم کے طور پر اس عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی چاہیے، یعنی 4 مہینے 10 دن وہ اپنے شوہر کی وفات پر غم کا اظہار کرے، سوگ منائے۔ یہ 4 مہینے 10 دن کس حساب سے ہوں گے؟ چاند کی تاریخ کے حساب سے،
یعنی اگر شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے تو پھر اندازہ کیا جائے گا، حساب لگایا جائے گا کہ 4 مہینے 10 دن جب چاند کی تاریخ کے اعتبار سے مکمل ہو جائیں گے، عدت پوری ہو جائے گی۔ اب وہ مہینہ چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، جب 4 مہینے 10 دن مکمل ہو گئے عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر عورت کے شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں ہوا تو پھر چاند کی تاریخ سے حساب لگانا مشکل ہے، اس سے حساب نہیں لگایا جائے گا۔ پھر حساب لگانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر مہینہ 30 دن کا گن کر کے 130 دن مکمل طریقے پر عورت کی عدت ہوگی، اور 130ویں دن جس وقت شوہر کا انتقال ہوا تھا اسی وقت عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ کیلنڈر کے حساب سے حساب لگا کر کے اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ انتقال ہوا ہے تو پھر 130 دن گن کر کے جس وقت شوہر کا انتقال ہوا ہے اسی وقت عدت مکمل ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ 1-2 دن زیادہ گزارنے پڑتے ہوں۔ تو دوستو، آج آپ حضرات کی خدمت میں عدت کے تعلق سے فل ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے یہ آپ کو واضح کر دیا، بیان کر دیا ہے کہ عورت کی عدت کتنے دن ہوتی ہے۔ اس لیے آج کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ اور شک امید کرتا ہوں نہیں رہے گا اس بارے میں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔